بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی کا حصہ 8 پڑھیں گے، جس میں 6 ہجری سے فتح مکہ تک کے اہم سوالات ہم پڑھیں گے۔ تو 6 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ صلح حدیبیہ کے ہے، جس کے بعد خطوط کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ تو 6 ہجری کا سب سے اہم واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کے ہے۔ تو ہم ایک نظر اجمالاً اس پر ڈال دیتے ہیں۔ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ سے باہر ہی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صلح نامہ لکھوایا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اسی لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اس معاہدے کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ اس سال مسلمان جو تعداد میں تھوڑے اور غیر مسلح تھے، جنگ سے بچ گئے اور اس سے اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے۔ معاہدہ کے دوران میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ مشرکین کو اعتراض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سادہ نام لکھوا لیا۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ کا نام اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ تو یہ میدان مکہ سے تقریباً 12-13 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ تو حدیبیہ جبل شمیسی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ واقعہ کس ماہ میں پیش آیا؟ تو یہ ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ سوال نمبر 4 ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور روایات کے اندر صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ بتائیں۔ جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق کتنے صحابہ تھے؟ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مشہور روایت کے مطابق 1400 تھے۔ ایک روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں 1500 صحابہ کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب دیکھا تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ بنا۔ سوال نمبر 6 ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنے اونٹ تھے؟ تو مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 70 اونٹ تھے۔
سوال نمبر 7 ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا سوائے ایک چیز کے جسے عرب کسی حالت میں تن سے جدا نہ کرتے تھے، تو یہ تلوار تھی کہ عرب اپنے رواج کے مطابق ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سوال نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پہنچ کر احرام باندھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا۔ سوال نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ سے بڑھ کر عصفان کے قریب غدیر اشتات کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس بشیر بن سفیان کعبی نے آ کر اطلاع دی کہ قریش اپنے حلیف قبائل کو ساتھ لے کر بلاہ کے مقام پر خیمہ زن ہے اور خالد بن ولید کا دستہ قراء النعیم کے مقام پر مقیم ہے کہ آپ کو بڑھنے سے روکا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور پہاڑی راستہ سے تنگ و دشوار وادیوں کو قطع کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ تو ان وادیوں کو قطع کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ سوال نمبر 10 ہے، بدیل بن ورقہ خزاعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم سے مطلع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام جو صلح کی طرف اشارہ اور الٹیمیٹم تھا قریش کو پہنچایا تو کس شخص نے کہا کہ محمد معقول شرطیں رکھی ہیں؟ تو ان کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ محمد نے معقول شرطیں رکھی ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، کون قریش کی طرف سے سفیر بن کر آیا اور واپسی پر اس نے قریش سے کہا واللہ میں نے نجاشی، قیصر اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں مگر جتنی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی کرتے ہیں وہ کسی کو اپنے دربار میں نصیب نہیں۔ تو ان کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جتنی آپ کی تعظیم کرتے ہیں کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 12 ہے، کون سے صحابی قریش کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی سواری اونٹ کو مار ڈالا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے؟ تو ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہی کی وجہ سے پھر بیعت رضوان بھی لی گئی۔ سوال نمبر 13 ہے، قریش کے کتنے آدمیوں نے اگلی صبح اچانک پہاڑیوں سے نکل کر مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کر دیا مگر صحابہ نے سب کو گرفتار کر لیا لیکن رحمت للعالمین نے درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا؟ تو ان کفار کی طرح تقریباً 80 تھی جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن سب کے سب پکڑے گئے۔ سوال نمبر 14 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجنا چاہا مگر حضرت عمر کے مشورے کے بعد حضرت عثمان کو بھیجا اور ہدایت کی کہ مکہ کے مجبور و بے کس مسلمانوں کو فتح قریب اور نصرت خداوندی کی بشارت دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کس عزیز کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے؟ تو ان کے عزیز ابان بن سعد مکہ میں تھے جن کی پناہ میں یہ مکہ میں داخل ہوئے۔ سوال نمبر 15 ہے، قریش نے بات چیت کے طویل ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش کے عالم میں حدیبیہ کے میدان میں ببول کے درخت کے نیچے بینی کے بیری کے درخت کے نیچے اس امر پر بیعت کی کہ قصاص عثمان کے لیے قریش سے لڑنا بھی پڑا تو آخر دم تک ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس بیعت کا نام کیا ہے؟ تو اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیلنے کے بعد لی گئی۔ سوال نمبر 16 ہے، قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور پھر کس فصیح و بلیغ خطیب شخص کو آپ کی خدمت میں صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا؟ تو اس شخص کا نام سہیل بن عمر تھا جس کو صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ سوال نمبر 17 ہے، صلح نامہ کس نے لکھا؟ تو صلح نامہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ سوال نمبر 18 ہے، معاہدہ ابھی زیر تحریر تھا کہ قریشی سفیر سہیل بن عمر کے کون سے فرزند زنجیروں سمیت آپ کے پاس پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر معاہدہ ابھی نامکمل ہے، یہ مکمل تحریر ہونے کے بعد لاگو ہوگا، اس کو ہم ساتھ لے جائیں گے، مگر سہیل نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے واپس کرنا پڑا۔ تو ان کا نام ابو جندل تھا کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پہنچے لیکن معاہدے کی وجہ سے ان کو واپس کرنا پڑا۔ سوال نمبر 19 ہے،
معاہدہ کے مطابق اس سال عمرہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دینا پڑا، مگر صحابہ کرام احرام کھولنے پر آمادہ نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیا۔ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود احرام کھول دیں تو صحابہ بھی پھر احرام کھول ہی دیں گے۔ سوال نمبر 20 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق راس یعنی سر کس سے مڈوایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی سے اپنا سر مڈوایا۔ سوال نمبر 21 ہے، احرام کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن حدیبیہ رہے؟ تو اس کے بعد تقریباً 20 دن حدیبیہ رہے۔ سوال نمبر 22 ہے، سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ تو سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کے واپسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ سوال نمبر 23 ہے، صلح حدیبیہ میں ایک شرط جنگ بندی کی تھی، بتائیں کتنا عرصہ جنگ بند رکھنی تھی؟ تو تقریباً 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بند رکھی جائے گی۔ تو 10 سال کا معاہدہ طے پایا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 24 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا، تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ تو سہیل بن عمرو نے بِاسْمِكَ اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال نمبر 25 ہے، صلح نامہ حدیبیہ پر کس کس نے بطور سربراہ معاہدہ دستخط کیے؟ تو اس پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف سہیل بن عمرو نے دستخط کیے۔ سوال نمبر 26 ہے، صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کل کتنی شرائط تھی؟ تو اس کی تقریباً 7 شرائط تھی۔ سوال نمبر 27 ہے، مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد مکہ سے ابو بصیر فرار ہو کر مدینہ آ گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد قریش کے حوالے کر دیا۔ ابو بصیر نے راستے میں ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا ڈر کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابو بصیر نے کہاں پناہ لی؟ تو اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے کنارے چھپ کے اور وہیں پناہ لے لی۔ سوال نمبر 28 ہے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل شام پر ایز کے مقام پر آباد ہو گئے۔ مکہ کے ستم رسیدہ مسلمان بھی بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ ان کی کتنی تعداد ہو گئی کہ قریش کے تجارتی قافلوں پر چھاپے مارنے لگے۔ اس سے قریش مجبور ہو کر عہد نامہ کی اس شرط سے دستبردار ہو گئے اور کہا کہ ان 9 مسلموں کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو ان کی تعداد تقریباً 90 ہو گئی، تو یہ راستے میں مکہ کے قافلوں کو لوٹتے، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے خود ہی درخواست کی کہ ان کو اپنے پاس مدینہ میں بلا لیں۔ سوال نمبر 29 ہے، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد بنی خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، بتائیں کفار مکہ کے حلیف کون بنے؟ تو کفار مکہ کے حلیف بنی بکر بنے۔ سوال نمبر 30 ہے، سن 6 ہجری میں کس ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں گفتگو کرتے دیکھا؟ تو ان کا نام حضرت سودا ہے کہ جن نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں گفتگو کرتے دیکھا۔ سوال نمبر 31 ہے، بنو حنیفہ کا وہ کون سا سردار تھا جو یمامہ سے تعلق رکھتا تھا؟ اسلام لانے کے بعد قریش پر غلہ بند کر دیا، پھر ابو سفیان کے مدینہ پہنچ کر درخواست کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فرمان کے ذریعے ہدایت کی کہ وہ قریش کا غلہ نہ روکے۔ تو ان کا نام ثمامہ بن اسال تھا کہ جنہوں نے قریش مکہ کا غلہ بند کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ان نے دوبارہ اس غلے کی آمد و رفت کو کھول دیا۔ سوال نمبر 32 ہے، فتح مکہ کا دیباچہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فتح مکہ کا دیباچہ صلح حدیبیہ کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، حضرت عمر بن العاص جنگ خندق کے بعد مایوس ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن وہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور وطن لوٹے۔ راستے میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ ملے، تینوں دربار رسالت پہنچے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مدینہ پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمیں دے ڈالے۔ سوال نمبر 34 ہے، صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر اطمینان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم فیصلہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عرب و عجم کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا، تو مختلف جو بادشاہ تھے ان کی طرف خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔
سوال نمبر 35 سے خطوط پر مہر لگانے کے لیے انگوٹھی کا استعمال کیا گیا۔ انگوٹھی پر 3 سطروں میں محمد الرسول اللہ کی تحریر کس صحابی نے تیار کی؟ تو ان صحابی کا نام لیلہ بن امیہ تھا، انہوں نے یہ تحریر تیار کی۔ سوال نمبر 36 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر خطوط لکھے، بتائیں سب سے پہلے خط کس کو لکھا؟ تو سب سے پہلے قیصر روم ہرقل کو خط بھیجا گیا۔ سوال نمبر 37 سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر روم کے پاس کون لے کر گیا؟ تو قیصر روم کے پاس حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ سوال نمبر 38 سے قیصر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کس سے کی؟ تو قیصر روم نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ سوال نمبر 39 سے کسریٰ ایران کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون گیا؟ تو کسریٰ ایران کے پاس عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ سوال نمبر 40 سے کس بادشاہ نے غصے میں نامہ مبارک چاک کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ تو اس کا نام خسرو پرویز ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی۔ سوال نمبر 41 ہے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے یمن کے کس صوبے دار کو لکھا کہ عرب تمہارے علاقے میں ہیں، اس لیے مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دے؟ تو اس کا نام بازان تھا کہ جس کو یہ کہا گیا کہ مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ سوال نمبر 42 سے خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ تو اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ سوال نمبر 43 سے والی حبش اسمہ بن ابجر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کون لے کر گیا؟ تو والی حبش کے پاس عمر بن امیہ زمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ سوال نمبر 44 سے شاہ حبش نے خط پہنچتے ہی کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ تو شاہ حبشہ نے خط پہنچتے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 45 سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سے حبشہ میں مقیم تھے؟ تو یہ ہجرت حبشہ اولیٰ سے حبشہ میں ہی مقیم تھے۔ سوال نمبر 46 سے حضرت جعفر طیار کس سن ہجری میں واپس مدینہ آئے؟ تو یہ 7 سن ہجری میں مدینہ واپس آئے۔ سوال نمبر 47 سے نجاشی نے واپسی پر خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے کس فرزند کو روانہ کیا؟ تو اس نے اپنے فرزند ارحا کو روانہ کیا۔ سوال نمبر 48 سے مقوقس شاہ مصر و اسکندریہ کے نام خط کون لے کر گیا؟ تو اس کے نام حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ سوال نمبر 49 ہے یہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا؟ مجھ کو معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور 2 باندیاں جو قبطیوں میں بڑی صاحب مرتبہ ہیں، وہاں کچھ پارچہ جات اور ایک خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے تحفہ بھیجتا ہوں۔ تو یہ شاہ مصر نے یہ سب کچھ بھیجا اور ساتھ اپنا یہ خط بھی بھیجا۔ سوال نمبر 50 ہے عزیز مصر کا اصلی نام کیا ہے؟ تو عزیز مصر کا اصلی نام جریج بن متی ہے۔ سوال نمبر 51 ہے عزیز مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً حضرت ماریہ قبطیہ کے علاوہ کس لونڈی کو بھیجا؟ تو حضرت ماریہ قبطیہ کے علاوہ سیرین نامی دوسری لونڈی کو بھی بھیجا تھا۔ سوال نمبر 52 ہے منظر بن ساوا والی بحرین ایران کے ساسانی بادشاہوں کے باج گزار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کون لے کر گیا؟ ان کے پاس اللہ بن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام مبارک لے کر گئے۔ سوال نمبر 53 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر منظر بن ساوا کا رد عمل کیا تھا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منظر بن ساوا کو ملا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ سوال نمبر 54 ہے عمان میں جیفر بن جلندہ اور عبد بن جلندہ 2 بھائیوں کی حکومت تھی، ان کے پاس کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر گیا؟ تو ان 2 بھائیوں کے پاس حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام مبارک لے کر گئے۔ سوال نمبر 55 ہے حوزہ بن علی
والی یمامہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کون لے کر گیا؟ تو اس کے پاس حضرت سلیط بن عمر بن عبد شمس نام مبارک لے کر گئے۔ سوال نمبر 56 ہے، حکومت کے نصف حصے اور اختیارات کی شرط پر کون اسلام قبول کرنے پر تیار تھا؟ تو حوزہ بن علی والی یمامہ نصف حصے حکومت اور اختیارات کی شرط پر اسلام قبولنے پر آمادہ تھا۔